پاکستان خود مختار ملک ہے، کسی کو بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ پارا چنار کا واقعہ بیرونی سازش کا ایک اور ثبوت ہے۔ گورنر سنگھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور فروغ ہماری ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے۔ مسیحی برادری کی خدمات پاکستان بنتے وقت اور اس کے بعد آج تک بہت نمایاں ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ دنیا میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ملک میں اقلیتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسیحی برادری کی پاکستان بننے سے آج تک نمایاں خدمات ہیں۔ 65 کی جنگ ہو یا 71 کی، مسیحی برادری کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اقلیتیں خود کو اس ملک کا باوقار شہری سمجھیں۔ غزہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کرسمس پر فلسطین میں خون کی ہولی ختم کرانے کے لیے زور ڈالنا چاہیے۔ وزیر اعظم کا کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کیک بھی کاٹا۔ بچوں نے وزیر اعظم کے ہمراہ تصاویر بھی بنائیں۔ آرمی چیف کی راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کا جنرل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ISPR کے مطابق مسیحی برادری نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ جنرل عاصم منیر نے اقلیتوں اور مسیحی برادری کی ملک کے لیے نمایاں خدمات کا اعتراف کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، کرسمس کا تہوار ہمیں ہمدردی، سخاوت اور غیر سگالی کی یاد دلاتا ہے۔ مسیحی برادری کی ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور ملکی ترقی میں خدمات قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ آرمی چیف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے قائد کی دراندیش قیادت، غیر متزلزل عزم، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر بھی روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے کہا، قائد نے نہ صرف قیام پاکستان کی راہ ہموار کی بلکہ قوم کی تعمیر کا ایک لازوال خاکہ بھی فراہم کیا۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 13 خارجی جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے سراروغا میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ علاقے سے دیگر خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا 13 خارجوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کے نڈر جوانوں پر فخر ہے۔ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ ملک سے فتنہ الخارج اور دہشت گردی کے مکمل سدباب تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ کہا کہ بہادر سیکیورٹی فورسز پر قوم کو ناز ہے۔ پاکستان کے عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ طریقے انتشار نے یہ کوشش کی کہ یہ ملٹری کورٹس کے معاملے کو باقاعدہ طور پہ ایک کنٹروورشل معاملے کے طور پہ پیش کیا جائے اور ملٹری کورٹس کے اس معاملے پہ سیاست کی جائے۔ جب ملٹری کورٹ میں کسی کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب اس نے ملک کے کسی دفاعی ادارے پر حملہ کیا ہو۔ جب آپ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ جو دفاعی ادارے کے پاس ہوتی ہے، جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا۔ فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں ہی چلایا جاتا ہے۔ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں تو ادارہ سزا دیتا ہے۔ تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ تحریک انتشار کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے۔ بانی پیٹائے اپنے دور میں فوجی عدالتوں کے فضائل بیان کرتے تھے۔ دفاعی تنصیبات پر حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ نوبہ کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ کسی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ان کو ہائی کورٹ تک وکیل کا حق حاصل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو۔
بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دلیرانہ جدوجہد نے مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلائی۔ ان کی عظیم قیادت، دانشمندی اور انتھک جدوجہد سے علیحدہ وطن کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار پر عمل ترقی کا واضح راستہ ہے۔ بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر شہر تقریبات۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پی ایم اے کاکول کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش پر قائد ریزیڈنسی میں تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پرچم کشائی کی، بچوں نے سرفراز بھگٹی کو پھول پیش کیے۔ ایف سی نارتھ بلوچستان اور پولیس کے دستے کی سلامی تقریب میں صوبائی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، اعلیٰ سول و عسکری حکام، قبائلی عمائدین کی بھی شرکت۔ کمانڈر 12 کور بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم، آئی جی ایف سی میجر جنرل عابد مظہر بھی تقریب میں شامل ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قائد اعظم کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ان کے ویژن، عزم اور استقلال سے مسلمانان بر صغیر کے لیے آزاد وطن ممکن ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا مقدمہ نہایت وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ قائد ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان کا ویژن رکھتے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام، ہم قائد کی بصیرت، غیر متزلزل ہمت اور بے مثال عزم کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جس کو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ قائد اعظم کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان معروضہ وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کو خراج عقیدت۔ مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ بابا قوم نے انتھک کوششوں سے خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آج قائد کے رہنما اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر کاربند رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا پیغام، چاروں وزراء اعلیٰ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی بابا قوم کو خراج عقیدت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کے رنگ۔ ویٹیکن سٹی میں مرکزی دعائیہ تقریب، پوپ فرانسس کی شرکت۔ دنیا میں امن کی اپیل، کہا جنگوں میں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہسپتالوں اور سکولز پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کے ویسٹ منسٹر ایبے میں شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن کی بچوں کے ہمراہ تقریب میں شرکت۔ کرسمس پر وائٹ ہاؤس کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ صدر بائیڈن کا کرسمس پر اتحاد کا پیغام۔ ٹیکساس میں ڈرون سے بنے سینٹا کلاز توجہ کا مرکز بن گئے۔ روم میں بازاروں اور شاہراہوں کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ نیو یارک، لنڈن، پیرس اور میکسیکو سمیت دنیا کے کئی بڑے شہروں میں تقریبات۔ مسیحی برادری مذہبی تہوار کو